اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا نبینا الکریم۔ ناظرین اکرام، ہماری جو تفاسیر قرآن کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اس میں ایک قرآن کا مختصر سا سورہ جسے سورہ توحید یا سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے، جو قرآن کے 30ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 22واں سورہ ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، اور یہ سورہ مکی سوروں میں سے ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا۔ سورہ قل هو اللہ احد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آیات خداوند عالم کی عظمت، خداوند عالم کی توحید، خداوند عالم کی یکتائی اور یگانگی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، کرنے کے بعد انسان کہتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ اے کہہ دیجیے، جس طرح سے قل آیا ہے، یہ طریقہ ہے قرآن کا کہ جہاں اسے لوگوں سے کچھ بات کہلوانی ہے لیکن وہ پیغمبر کے ذریعے سے کہلواتا ہے۔ خطاب لوگ ہیں، یعنی ظاہری طور سے خطاب پیغمبر ہے، لیکن اصل جو مورد خطاب ہے وہ لوگ ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے خدا اپنا پیغام کہلوا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، ایک ہے۔ ایک کے بہت سے مفاہیم ہیں، ایک بہت طرح سے ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پہ احد لفظ ہوا استعمال ہوا، واحد نہیں استعمال ہوا۔ یگانگی، اکائی، ایک ایسی اکائی کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسرا شریک یا تصور نہیں ہے۔ مثال ہم دیں، اگر دیکھیں ایک کئی قسم کا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک، لیکن وہ مرکب ہوتی ہے کئی چیزوں سے۔ مثلا عام طور سے ہم بر صغیر میں اگر رہتے ہیں تو مثلا ہم کہتے ہیں کہ آئیے ایک کپ چائے پی لیجئے، تو ایک کپ چائے جسے ہم کہہ رہے ہیں بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں جہاں دودھ کے ساتھ چائے بنائی جاتی ہے، تو یہ چائے تو ایک ہے، لیکن اس کے اندر کم سے کم 3 یا 4 چیزیں ہیں۔ اس میں چائے کی پتی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں شکر ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کر چائے بنتی ہے۔ اگر میں سے کوئی بھی ایک چیز کم زیادہ ہو جائے تو چائے اپنا ذائقہ یا اپنی اصالت کو ختم کر دے گی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ایک کپ چائے، لیکن اس کے اندر 4 چیزیں مل کی بنی ہیں۔ تو یہ کیا خداوند عالم ایسا مرکب ہے کہ 4 یا 5 چیزیں مل کر ایک نیا وجود آتا ہے؟ نہیں، اللہ احد ہے۔ دوسرا ایک ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اسے ہم عدد والا ایک کہتے ہیں، ایک ہے لیکن ایسا ہی ایک اور ایک ہو سکتا ہے۔ جب ویسے ہی ایک اور ایک ہو جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے 2 کہیں گے، کیونکہ 2 کچھ نہیں ہے، 2 اصل میں ایک ہے اور ایک ہے۔ ایسے ہی اگر ایک اور ہو جائے تو ہم سے نام ہم اس کو 3 دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ ایک ہے، ایک ایک ایک۔ اسی طرح ہر عدد جو ہے اصل میں وہ ایک اتنی ہی دفعہ تکرار ہونے کی وجہ سے اس ایک جیسے جب 3 ہو گئے تو اس کا نام 3 رکھ دیا، جب ایک جیسے 4 ہو گئے تو اس کا نام ہم نے 4 رکھ دیا، ورنہ وہ اصل میں ایک ہے جو اکٹھا ہو رہے ہیں۔ تو کیا خداوند عالم ایسا ایک ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خداوند عالم ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ وہ مرکب ہو کے بنا ہے کہ صاحب اجزا ہو، نہ اس طرح سے کوئی اور ہو سکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ الصمد کہہ کے الف لام ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاص ہے ذات الہیہ سے، یعنی یہ صمدیت اللہ کی خاص ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے محتاج، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم خلق ہونے کا محتاج ہے کہ خداوند عالم اسے خلق کرے تب وہ وجود میں آئے گا، لیکن خداوند عالم کسی طرح سے محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ اسے بندوں کی بندگی کی ضرورت ہے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کسی کی مخالفت سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ سب عبادت کرے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، خب انکار کر دے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اللہ ایک ہے اور صمد ہے یعنی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ یہود اور نصارہ اور دیگر ادیان میں بہت سے اس طرح کا انحراف ہے کہ خدا پیدا ہوا ہے یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کا انکار قرآن یہاں پہ کر رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
کیونکہ اگر یہ سلسلہ اگر ہم اس کو مان لیں گے تو پھر اگر کوئی کسی کی اولاد ہے تو اسی کی جنسیت سے ہے، اگر کوئی خود کسی کی اولاد ہے تو اس کی ماں اس کی جنس سے ہوگی، اگر خدا کی جنس پہ کوئی اور ہے تو پھر وہ اس بھی خدا ہے، تو دو خدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح بے اولاد میں بھی ہے کہ اس میں جنسیت ہو جائے گی، ایک سے زیادہ ہو جائیں گی، نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہاں بہت سے ادیان ہیں جو اب جیسا کہتے ہیں یہ ساری جو کریشن ہے، سارے جو لوگ ہیں، ساری جو مخلوق ہے، سب اللہ کی اولاد کی طرح ہے۔ طرح ہونا الگ چیز ہے لیکن اولاد ہونا الگ ہے، کریشن ہے ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور یقیناً جو جس کو خلق کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے بعنوان مخلوق، اور وہ مخلوق سے جو محبت ہے وہ باپ کی اولاد سے یا ماں کی اولاد سے محبت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو ماں کی ممتا ہے یا باپ کی محبت ہے یہ بھی خداوند عالم نے باپ اور ماں کو عطا کی ہے، اس محبت کا خالق بھی خدا ہے۔ تو خداوند عالم صمد بھی ہے اور احد بھی ہے، دونوں جگہ پر اللہ لفظ تکرار ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تکرار تاکید کے لیے، بعض کہتے ہیں نہیں، خداوند عالم کی ایک صفت ذاتی صفت بیان ہوئی ہے احد والی، اور دوسری صفت جو اس کی لم یلد ولم یولد بیان، وہ اس کی صفت جو ہے وہ اس کی صفت افعالی صفت میں سے، نہ اس نے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو ایک صفت ذاتی ہے، ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک صفت جو ہے اس کے فعل سے تعلق رکھتی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمتا نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، جو ہم نے واحد کی بحث میں بیان کیا تھا، یعنی کوئی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے، ہم سنخیت کر سکے اس کے ذات، اس کے جیسا، ہم کہ ایسا ہے نہیں، اس طرح سے ہم کسی کو بھی اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ خدا ہے اور مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ مخلوق خالق کا مقام حاصل نہیں کر سکتی، جتنی بھی بعظمت مخلوق ہو، جتنی بھی بعظمت مخلوق ہو، سب سے عظیم مخلوق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ اس سے عظیم مخلوق خدا نے خلق ہی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، اور ائمہ جو امام حسین کی اولاد میں ہیں، یہ سب عظیم مخلوق ہیں، اور خداوند عالم نے انہیں بہت سی کرامتیں عطا کی ہیں، بہت سی صفتیں عطا کی ہیں، بہت سے امور ان کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی مخلوق ہیں اور خدا ان کا بھی خالق ہے، لہٰذا ان کی بھی کوئی سنخیت آپس میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے عظیم مرتبہ دیا ہے۔ بعض دعاؤں میں اشارہ ہوا ہے کہ ان میں اور خود تجھ میں، یعنی ذات الہیہ میں، رجب کے مہینے میں جو دعائیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں جملہ آیا ہے لا فرق بینک و بینہم، تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، مگر کیا کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو ان کا رب ہے۔ جو کچھ خداوند عالم کے پاس علم ہے، اس نے کچھ علم کو اپنے ذات سے مخصوص کیا، ورنہ باقی سارا علم ان کو عطا کیا ہے، ساری صفتیں ان کو عطا کی ہیں، لیکن جو اہل بیت کے پاس صفت ہے وہ خدا کی عطا کرتا ہے، اور خدا کے پاس جو صفت ہے اور جو کمال ہے وہ اس کی ذات کا کمال ہے۔ یہیں پر اشارہ ہو رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمتا نہیں ہے۔ سورہ قل هو اللہ کے سلسلے میں بہت روایت ہے کہ اگر انسان ایک بار سورہ قل هو اللہ پڑھے تو اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، 2 بار پڑھے تو 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، 3 بار پڑھے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں عام طور سے جب ہم اپنے کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں قرآن، تو ہم 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں تاکہ اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب خداوند عالم عطا کرے۔ مستحب ہے کہ نمازوں کی دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھا جائے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین اپنی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ کی تلاوت سورہ حمد کے بعد کرتے تھے، کیونکہ یہ وحدانیت خدا، توحید خدا، اخلاص خدا کو بیان کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دست دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اپنے عقائد کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔